مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما کثیرا۔ سیرہ سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے واقعہ معراج کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری تھا، کہیں تو کامیابی اور کامرانی آ جاتی اور کہیں اندھیرے چھا جاتے، مشکلات آ جاتی۔ تو اس دوران میں اللہ رب العزت نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ایسی بلندی عطا فرمائی گئی جو آج تک کائنات دنیا میں کسی انسان کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ واقعہ معراج کے بارے میں کہ کب ہوا، اہل سیر کا اختلاف ہے، مگر متفقہ طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 27 رجب کو واقعہ پیش آیا، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری ایام گزر رہے تھے۔ حضرت ابن قیم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ظاہری جسم اقدس، جسم مبارک سمیت حضرت جبرائیل امین کی معیت میں ان کے ساتھ براق کی سواری پر سوار کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں پہ آپ نے کچھ وقت کے لیے قیام فرمایا اور انبیاء کی امامت کروائی، اور وہاں سے آپ کو آسمان دنیا پر لے جایا گیا، اور آسمان دنیا کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا تو آپ کی ملاقات وہاں پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا یعنی ویلکم کہا، اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات 2 انبیاء سے ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام۔ آپ نے ان دونوں کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو اہلاً و سہلاً یعنی مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ان کو سلام کیا، بدستور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اور آپ کو مبارکباد دی۔ آپ کو پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا، آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی، اور پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، بدستور انہوں نے سلام کا نہ صرف جواب دیا بلکہ آپ کو مرحبا بھی کہا اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی۔ جب آپ وہاں سے آگے چلنے لگے تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان نبی میرے بعد تشریف لائے، مگر ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو آپ کی ملاقات جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی۔ پھر آپ کو بیت معمور، سدرۃ المنتہا سے پھر بیت المعمور تک لے جایا گیا۔ بیت المعمور ایکچولی اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر گھر ہے، جیسے اللہ کا زمین پر ایک گھر ہے، اس کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ عین اسی کی سیدھ پر آسمان پر بھی، آسمانوں سے اوپر اللہ کا ایک گھر ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کو لے جایا گیا، آپ نے وہاں پہ اللہ کے دربار میں حاضری دی، اور اللہ کے دربار میں جب آپ کی حاضری ہو رہی تھی اس منظر کو قرآن مجید میں جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ قابل تعریف ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی،
یعنی پھر وہ قریب ہوا، وہ پھر ان کے وہ قریب ہوئے، فکانہ کعبہ قوسین او ادنا، پھر 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ، یا قرآن نے کہا اس سے بھی کچھ کم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ان آیات کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ پھر جب یہ ملاقات کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ پہ 50 نمازیں فرض کی۔ تو آپ جب معراج کی رات سے واپس تشریف لا رہے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے، پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر موجود تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر موجود تھے۔ تو آپ کی ملاقات ان سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر کیا چیز فرض فرمائی؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 50 نمازیں میری امت پہ فرض کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی جو امت ہے وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ واپس جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں اور نمازوں میں کمی یعنی تخفیف کا سوال کیجیے۔ تو آپ واپس گئے تو 10 نمازیں کم ہوئیں۔ پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ان نمازوں کی بھی توفیق اور طاقت آپ کی امت نہیں رکھتی، آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت سے مزید کمی کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو مسلسل بھیجتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو آپ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کو کہا کہ نہیں، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے اور مزید کمی کا سوال کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اب اپنے رب کے حضور جانے سے شرم آتی ہے، میں اس پہ راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو معراج کی رات ہمیں یہ نمازیں ملیں، یعنی 5 نمازوں کا تحفہ بھی ہمیں معراج کی رات ملا۔ اس معراج کی رات بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ اس رات کیا۔ آپ کے سامنے 4 نہریں آپ کو دکھائی گئیں، 2 باطنی تھیں اور 2 ظاہری تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ دودھ اور شراب دونوں پیش کی گئیں۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا اور دودھ کو نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے داروغہ جہنم کو دیکھا، وہ ہنستا نہیں تھا، اس کے چہرے پہ کوئی بشاشت اور خوشی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو یتیموں کا مال ظلم سے اور ناحق کھا جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور وہ آگ کے انگارے، پتھروں جیسے بڑے بڑے آگ کے انگارے نگل رہے تھے اور پخانے کے راستے ان کے وہ انگارے نکلے جا رہے تھے۔ اس طرح سے آپ نے سود خوروں کو دیکھا جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ان کے پیٹ تنے ہوئے تھے اور اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے، اور جب آل فرعون کو عذاب کے لیے لے جایا جاتا تو وہ ان کے پاس سے گزرتے اور انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ان زناکاروں کا حال دیکھا جن کے سامنے تازہ اور موٹا گوشت پڑا ہوا تھا اور ایک پہلو میں چھچڑے گلے سڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ تازہ اور موٹا گوشت چھوڑ کر گلے سڑے چھچڑے کھا رہے تھے۔ پھر آپ نے وہاں پہ اہل مکہ کا، جب راستے میں واپسی پہ آئے تو اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور ان کا ایک اونٹ آگے نکل گیا تھا۔ آپ نے جب ان ساری باتوں کی خبر اپنی قوم کو دی تو قوم نے آپ کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ اگر واقعی آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو پھر اس کی نشانیاں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی ساری نشانیاں بتا دی جو بالکل صحیح تھیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، مگر وہ لوگ جو آپ سے پوچھ رہے تھے وہ تو مسجد اقصیٰ کے کونے کونے سے واقف تھے، مگر ان لوگوں نے پھر بھی آپ کو جھٹلایا۔ اور وہ لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے صاحب محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر میرے صاحب محمد یہ کہہ رہے ہیں تو پھر سچ ہے، یعنی جب لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی تصدیق کی۔ اس سے پہلے معراج کے واقعے سے پہلے حضرت صدیق اکبر صرف ابو بکر تھے، مگر اس معراج کے واقعے کے بعد آپ کو صدیق اکبر کا، یعنی سب سے بڑا سچ بولنے والا، صدیق اکبر کا معنی سب سے بڑا سچ بولنے والا، اس کا خطاب ملا۔ تو تاریخ میں آپ آج تک اسی نام سے موسوم ہیں۔ یہ واقعہ معراج کی بہت ساری جزویات ہیں، بہت سارے اسپیکٹس ہیں، بہت ساری سائنسی ڈائمینشنز ہیں،
مگر ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ہم صرف کرونالوجیکلی زمانے کے لحاظ سے سیرت کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک اہم واقعہ ہے، اس لیے آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مزید جو ڈائمینشنز ہیں، مزید جو پہلو ہیں، خاص طور پہ سائنسی پہلو ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دا کمنگ لیکچرز جب ہم پریکٹیکل سیریز آف اسلام کے اوپر کوئی کام کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم زیر بحث ضرور لائیں گے۔ آج کے سیرہ سیریز کے کوسچنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، معراج کے لفظی معنی کیا ہے؟ کوسچن نمبر 2 ہے، معراج کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے کہاں تک کی سیر کرائی گئی؟ کوسچن نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سب سے پہلے کتنی نمازوں کا تحفہ دیا گیا؟ کوسچن نمبر 4 ہے، وہ کون سے نبی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نمازیں کم کرانے کا کہہ رہے تھے؟ کوسچن نمبر 5 ہے، بیت معمور سے کیا مراد ہے؟ کوسچن نمبر 6 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر انبیاء کی امامت کرائی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کے بارے میں جاننے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔